سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یا یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا چیپٹر اور اس کی 6ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں، اور آپ پنجابی اور ہندی بائبلز نکال لیں، اور یہاں 6 آیت میں لکھا ہے، البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جس سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ عزیزو، یہ افسس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ تو اچھا کرتا ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہے، اور میں بھی ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں۔ نکولیوں جو ہیں یہ 2 یونانی لفظوں کا کمبینیشن ہے یا مرکب ہے، یعنی یہ 2 یونانی لفظوں سے بنا ہے۔ پہلا لفظ نیک، NIK، نیک، اس کا مطلب ہے فتح ہے، وکٹری ہے، جیت۔ اور دوسرا جو اس کا لفظ ہے وہ لاؤس، LAOS، اس کا مطلب ہے لوگ ہیں، عوام ہیں، جنتا ہے، پیپل۔ اور اب جب ہم نکولس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی جیت یا فتح۔ اب افسس کی کلیسیا میں ایک ایسا گروپ تھا جو لوگوں پر تشدد کرتا تھا، تصیے لاتا تھا۔ یعنی جب افسس میں کرسچینٹی یا مسیحیت سرکاری مذہب بن گیا، جس میں مذہب اور پالیٹکس جب اکٹھی ہو گئی تھیں، تو ایک ایسا گروپ یہاں اس افسس کی کلیسیا میں تھا جس کے پاس یہ ایک خاص اختیار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ وہ جو لوگوں کے گناہ معاف بھی کر دیتے تھے، یا جن کے قائم رکھنے ہوتے تھے قائم کر لیتے تھے، یہاں تک کہ یہ کلام مقدس کی انسلٹ بھی کرتے تھے، یعنی تحقیر بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم جہنم یا ہیڈیز یا نرک کے وارث جو ہے وہ بناتے تھے۔ آخر کار یہ غلط تعلیم جو تھی یہ ایک ریلیجس تعلیم بن گئی تھی، یعنی ایک مذہبی یا دھرمی تعلیم بن گئی تھی۔ اس تعلیم سے افسس کی کلیسیا کے کچھ لوگ نفرت کرتے تھے، لیکن جو نکولس کے فالوورز تھے، وہ نکولس کے یہ ایک گنوسٹک، یہ شروع میں بہت ساری غلط تعلیمات آئی تھی، بگڑی ہوئی تعلیمات آئی تھی، اور ان میں سے ایک گنوسٹک ہیرسی تھی یا غلط تعلیم تھی، جو کہ امپیور تھی یا اشدھ تھی، ناپاک تھی۔ اس میں امورل ڈاکٹرن ہم اس کو کہہ لیں کہ غیر اخلاقی جو ڈاکٹرن تھی وہ پریچ ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ کہتے تھے، یہ جو گروپ با اثر گروپ تھا، یہ کہتے تھے کہ زیادہ بیویاں بھی رکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام کاری بھی ہو جائے، فارنیکیشن بھی ہو جائے، زنا یا حرام کاری بھی ہو جائے، تو اڈلٹری بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہاں تک کہ بتوں کی قربانیوں کا بھی گوشت کھا لیا کرو، کیونکہ تمہارا مسیحی ایمان جو ہے وہ تو بہت پکا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح اس بات سے بڑے اس کلیسیا سے خوش ہیں کہ تم نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتے ہو، اور جو ان کی ڈاکٹرن ہے اس کو بھی تم قبول نہیں کرتے۔ یہ چند لوگوں کو خداوند یسوع مسیح افسس کی کلیسیا کے چند لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ اب آیت دوسرے چیپٹر کی ہم 7ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ بھی دیکھتے رہیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح آتما کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔
جو غالب آئے یعنی جو جت پراپت کرے، جو فتح مند ہو، میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے پیراڈائز یا فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ باغ عدن میں، دا گارڈن آف ایڈن میں، خدا نے آدم اور حوا کو باہر اس لیے نکال دیا تاکہ وہ اس جیون کے یا زندگی کے درخت میں سے پھل نہ کھا لیں۔ مگر اب خداوند یسوع مسیح میں ہم ایماندار جو ہیں، اس درخت تک ہماری پہنچ یا رسائی یا اپروچ ہے۔ یہاں افسس کی کلیسیا سے خداوند یسوع مسیح کا ایک پرومس یا وعدہ ہے کہ وہ بطور ریوارڈ یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اجر کے طور پر اسے کھانے کے لیے یہ پھل دے گا، بشرطے وہ توبہ کرے اور میری محبت سے بھرے رہیں۔ اور یہ مشورہ جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جو جت پراپت کرے یا غالب آئے، یعنی کن چیزوں پہ، جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس دنیا کی خواہشوں پر۔ اور یہ وعدہ جو ہے خداوند یسوع مسیح افسس کی کلیسیا کے ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اصل میں ہم اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا سے چرچ سے بات کرتے انڈیویجولی یعنی اکیلے سے بات کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جو غالب آئے، یعنی کہ پورا چرچ جو بھی ان میں غالب آئے، یعنی کہ یوحنا کی پہلی پتری یا فرسٹ جان یا پہلا یوحنا 5:4 آپ ضرور نکال لیں، اور یہاں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور یہاں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ غالب کا مطلب ہے جت پراپت کرنی یا اوور کا معنی۔ تو یہاں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ یہاں ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک الگ الگ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ نجات جو ہے یہ ہمیں انڈیویجولی ملتی ہے، یعنی انفرادی طور پہ کلیکٹیولی نہیں ملتی، یا یہ نہیں کہ باپ نے توبہ کی تو پورا خاندان بچ جائے۔ سو یہاں جو یہ 7ویں آیت ہے یہ افسس کی کلیسیا کی یہاں آخر ہو جاتا ہے، اور 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یوحنا کو کہہ رہے ہیں اب نمبر 2 پہ تو اس طرح کر کے سمرنا کی جو کلیسیا کا جو پاسٹر ہے، جو انچارج ہیں، اس کو یہ باتیں لکھ۔ سو اب ہم مکاشفہ یا پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن 2:8 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں ہم پہلے تھوڑی سی جانکاری کر لیں گے کہ یہ سمرنا کی کلیسیا جو تھی، یہ سمرنا جو جگہ ہے یہ کیا ہے۔ سو انٹروڈکشن ہم اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سمرنا میں جو سمرنا جو ہے اس کا معنی جو ہیں وہ ہیں پرسیکیوشن، یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ جس طرح مر کہہ لیں، سویٹ اسمائلنگ لائک مر، یعنی یہ اس کا لفظی مطلب یہ ہے مر کا اذیت یا دکھ یا پرسیکیوٹڈ چرچ۔ اب دیکھیں یہ نئے عہد نامہ میں 3 دفعہ یہ مر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 3 وائز مین آئے تو سونا
لبان اور مر لے کے آئے. سو میتھیو چیپٹر 2 ورس 11. اور ہم دیکھتے ہیں جان یوحنا اس کی 19:39 میں کہ مر اور یہ چیزیں جو تھیں یہ یسوع کی باڈی پہ ملی جاتی تھی، اور یہ جو پریزنٹ انہوں نے یسوع کو دیے جب یسوع ابھی 1.5-2 سال کا تھا، جب یہ مجوسی جو ہیں اس گھر میں پہنچے، چرنی میں نہیں پہنچے تھے، اس گھر میں پہنچے جہاں یسوع اپنی ماں مریم کے ساتھ تھا. تو یہ متی 2:11 میں اس کا ذکر ہے. سو یہ سمرنا جو ہے یہ افسس جو ہم پچھلی کلیسیا کے متعلق پڑھے ہیں اس سے 35 میل نارتھ میں یہ واقعہ تھا، اور یہ ایک امیر ریچ اور خوبصورت اور کمرشل سٹی تھا اس وقت. اور موجودہ نام اگر ہم اس سمرنا کا دیکھیں تو ازمیر، یعنی یہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جس کو ترکی کا کیپٹل انقرہ ہے. سو جہاں اس سمرنا میں ایکچولی جو ایمپرر ہوتے تھے نا، جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کی ورشپ ہوتی تھی، یعنی ان کی پوجا ہوتی تھی. یہ ایماندار دکھ اس لیے اٹھا رہے تھے، سمرنا کی کلیسیا کے کچھ لوگ دکھ اس لیے اٹھا رہے تھے کہ وہ ان چیزوں میں نہیں آتے تھے. وہ جس طرح ہم نے دیکھا ڈینیل کے دوست سدرک مسک عبد النجو جو تھے، وہ بھی مورتیوں کے آگے نہیں جھکتے تھے. اس چرچ میں کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو نہ کسی ایمپرر یا کسی بادشاہ کے آگے متھے نہیں ٹیکتے تھے، اور اس ایمان کی وجہ سے، اس وشواس کی وجہ سے ان کو نہ تو کوئی نوکریاں جابز دی جاتی تھی، نہ ہی ان کو اجازت تھی کہ وہ کاروبار کر سکیں، کیونکہ جو بادشاہ کے آگے جھکتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اس بت کی پرستش کرتے تھے بادشاہ کے بنے ہوئے، تو ان کو جو تھا وہ بزنسز بھی کرنے دیتے تھے اور اچھی نوکریاں بھی کرنے دیتے تھے. اب یہ سمرنا کی کلیسیا میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اپنے ایمان کے اقرار کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا تھا، قید خانوں میں یا جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، اور ان کو یہاں تک بھوکا رکھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کو جان سے بھی مار دیا جاتا تھا. یہ کلیسیا جو ہے سمرنا کی کلیسیا، یہ شہیدوں کی کلیسیا کہلاتی ہے، یعنی اذیت دکھ اٹھانے والی جو کلیسیا ہے وہ کہلاتی تھی. اب یہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو افسس کی کلیسیا سے فرق طور پر ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ جو اپنے ہاتھوں میں 7 ستارے لیے ہوئے اور 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے. لیکن جب یہ سمرنا کی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کے تھرو اپنا ایک انٹروڈکشن کیا کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہے، ابدالآباد زندہ رہے گا، وہ فرماتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اول اور آخر کہتے ہیں تو یہ اس کی ایٹرنل شپ یعنی ابدیت یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی بات کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا تو وہ اس کے بدن کی بات ہو رہی ہے جو قبر میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتا ہے، وہ کلیسیاؤں میں چلتا پھرتا ہے، وہ آگ کے شعلہ جیسی آنکھوں سے سب کچھ بھانپ لیتا ہے، دیکھتا ہے. یہ 8ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں سمرنا کی کلیسیا کے تعلق سے
کہ خداوند یسوع مسیح ان کے دلوں کے اندرونی حال بھی جانتا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں یسوع کے پاس اچھا ہی بولنے کو ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ ان کی خدمت، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیاں، یا وہ شہید ہوئے تھے، کلام کی نالج، ہولی اسپرٹ کے گفٹس، ان سب ایریاز میں وہ بڑے ہی تنی تھے، یعنی بڑے ہی رچ تھے، امیر تھے ان ایریاز میں۔ اس لیے وہ امیر تھے کہ ان کا ایمان جو تھا وہ پکا خداوند یسوع مسیح میں تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اس ٹربولیشن یا پرسیکیوشن میں سے گزر رہے تھے۔ وہ آزمائے گئے پر پورے اترے۔ یہ 6 کلیسیائیں نیز تو معبود ہو چکی ہیں، صرف سمرنا کی کلیسیا جو تھی یہ باقی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کلیسیا کی فیتھ فلنس یا وفاداری، فرمانبرداری، اوبیڈینس، آگیا کاری، مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا، گواہی دینا جو تھا وہ ان کا جو تھا ایمان کا حصہ تھا۔ سو عزیزو، یہیں ایک بشپ جو تھا وہاں پولی کارپ، جو کہ یوحنا ہے، یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے جس سے خداوند یسوع مسیح لکھوا رہے ہیں، یوحنا رسول کا شاگرد تھا جو ابھی شہید ہوا تھا، ہسٹری یہ بتاتی ہے۔ سو یہاں 8ویں آیت ہم ختم ہوئی، اور آئیں ہم جائیں گے پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ، اس کی 2 چیپٹر کی 9ویں آیت میں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی نکال لیجئے۔ اور یہاں لکھا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، سمرنا کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں، وہ جو تم پہ کرتے ہیں، بلاسفیمی وغیرہ۔ سو سمرنا کی کلیسیا جو ہے یہ شہیدوں کی کلیسیا تھی، یعنی مارٹرز جس کو کہہ لیں، شہیدوں کی شہادتیاں دینے والوں کی کلیسیا کہلاتی تھی۔ یہ عزیزو ایک واحد کلیسیا ہے جس سے خداوند یسوع مسیح کو کوئی شکوہ شکایت گلہ نہیں۔ ہاللیلویہ! وہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اب وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی 3 مشکلات ان کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا، کہ اور یہ خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے۔ پہلی خداوند یسوع کہتے ہیں کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، اور اس لیے کہ تو ایمان رکھنے سے تو اس مصیبت میں پڑا ہے۔ پھر دوسری چیز کہ میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، یعنی پاورٹی کو جانتا ہوں، اور خداوند کہتے ہیں ویسے تو غریب ہے لیکن تو امیر ہے۔ ہاللیلویہ! اگرچہ مسیحی لوگ کبھی بھیک نہیں مانگتے بلکہ وہ ہر قسم کا کام محنت سے کرتے ہیں اور کماتے ہیں، اور اسی طریقے سے سمرنا کے مسیحوں کی غربت ایک وجہ، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو لوٹا بھی جاتا تھا۔ غربت کی ایک وجہ سمرنا کے مسیحوں کی یہ تھی کہ وہ تھوڑے ان پڑھ بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل سورسز نہیں تھے کہ وہ ہائر ایجوکیشن لے اور وہ اچھی جابز کر سکیں اور ادنے اور وہ اچھے درجوں پہ آ سکیں۔ سو تیسری مصیبت جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، میں تیرے لان تان کو جانتا ہوں۔ ان دنوں میں یہ جو نسلی یہودی تھے جو کہ شیطان کی جماعت کہلاتے تھے، مسیحوں پر الزام لگاتے تھے اور بلاسفیمی یا کفر بکتے تھے، خدا یا دیوتا، اور کہتے تھے یہ خدا اور دیوتاؤں کے خلاف بولتے ہیں۔ سو بشپ پولی کارپ کے خلاف یہودیوں نے رومی افسروں کے بھی کان بھر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو آگ کی بھٹی میں بھی ڈالا گیا اور وہ آگ اس کو نہیں جلا سکی، لیکن پھر اس کو قتل کر دیا۔
سو خداوند یسوع مسیح سمرنا کی کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کاموں اور تیری مصیبتوں اور تیری غربت سے واقف ہوں، لیکن پھر بھی تو دولت مند ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یہودی نہیں ہے۔ اب یہاں وہ لوگ تھے جو فزیکل یا جنریشنل یہودی تھی مگر روحانی نہیں تھے، وہ دنیاوی تھے۔ خداوند ان کو وہی بات کہہ رہے ہیں جو رومیو 2 کی 28 اور 29 میں لکھا ہے، رومنز چیپٹر 2 اور اس کی 28 میں لکھا ہے۔ آپ اس کو نکال لیں اور یہاں میں آپ کے سامنے 28 آیت پڑھتا ہوں۔ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ رومیو 2 کی 29 میں لکھا ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن یا اندر دل میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ سو عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلیسیا کی ساری مصیبتیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے۔ سو بہت سارے مسیحی جو ہیں، یہ شیطان کی جماعت کیا ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ہر برا کام کرنے اور ہر قسم کی جو ہم نے لسٹ وہاں پیچھے دیکھ لی ہے، اور یہ وہ اس کی شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اور موجودہ کلیسیا، ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے کہ جو آخر تک قائم رہیں گے زندگی کا تاج، یا اس کو کیا کہتے ہیں، کراؤن جو ہے، ان کو ملے گا۔ سو عزیزو، یہاں آیت 9 بھی ختم ہو گئی ہے۔ آئیں ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، اس کا دوسرا پارٹ، دوسرا چیپٹر اور 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ سمرنا کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، پرتاوا ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح ان کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان پر اور مصیبتیں آنے والی ہیں جس کا خدا باپ، خدا بیٹے اور پاک روح کو علم ہے یا نالج ہے، پر خداوند یسوع مسیح ان کو جان دینے تک وفادار رہنے کی ایڈوائز یا ہدایت کرتا ہے تاکہ وہ اپنا ریوارڈ جو انہیں آسمان پر ملنا ہے حاصل کر سکے۔ آج بھی مسیحیوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے قید خانوں میں، جیلز میں ڈالا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ سو مسیحی ہونا یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ کلیسیا شیطان کے اٹیک میں ہے۔ سو خدا اپنے لوگوں کو مصیبتیں آنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے۔ کچھ حوالے لکھ لیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایزیکیل اس کا 2 چیپٹر اور 3 سے 7 آیات، ایزیکیل چیپٹر 2 ورس 3 to 7، متی 10 کی 16 سے 31، میتھیو چیپٹر 10 ورسز 16 to 31، جان چیپٹر 16 پہلی 4 آیتیں، جان چیپٹر 16 فرسٹ 4 ورسز، یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب پہلی 4 آیات، اعمال دا بک آف ایکٹس چیلوں کے کرتب اس کا چیپٹر 9 ورس 16، یعنی اعمال 9 کی 16 میں۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا ان سب باتوں سے جو ہم پر آنے والی ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو ہونے دیتا ہے، جس طرح کہ لوکا، سنت لوکا، مقدس لوکا 23 کی 31
اور 31 اینڈ 32 میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ 32 آیت میں لکھا ہے، اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ ان کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو بھی تھے۔ اسی طریقے سے رومیو 8:28 میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، ایمانداروں کو آج یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مسیح سے محبت رکھنے والوں کے لیے رومیو 8:28 میں سب چیزیں اچھی بری مل ملا کے بھلائی چنگیائی پیدا کرتی ہیں۔ شیطان ایمانداروں کے خلاف ہمیشہ رہتا ہے۔ بہت سی ورسز ہیں، زکریا چیپٹر 3 ورس 1 and 2، اور ایوب، جاب اس چیپٹر 1 ورس 6 میں بھی ہیں۔ اپوزیشن جو ہے یہ خدا کے لوگوں پہ آتی ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبتیں ہم پر لوگوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان مصیبتوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس لیے وہ شیطان کی جماعت جو ہے، شیطان لوگوں کو یوز کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو چرچ ہے وہ پرسیکیوٹ ہوتا ہے، یا اب لوگ کس طریقے سے تکلیفوں میں آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح لودیکیا کی کلیسیا سے ریولیشن یا اس کی 3:17 میں فرمایا، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ عزیزو، لوگ جو خدا ہے وہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں لکھا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں۔ یہودی کہلانے کے لیے ان کو ابراہیم کی نسل سے ہونا ضروری ہے، اور یہ ابراہیم کی نسل سے تھے کیونکہ وہ ہیکل میں جمع ہوتے تھے۔ رومیو 2:28 اور 29 آیت، رومیو 9:6 آیت میں بھی آپ اس کو ان ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یہودی غیر ایماندار بھی تھے جو چرچ میں آتے تھے، جو جسم کا ختنہ تو کراتے تھے مگر دل کا نہیں کراتے تھے۔ جیسے کہ ابھی حوالے آپ کے سامنے رومیو 2:28 اور 29، رومیو 9:6 میں۔ یہ ظاہری یہودی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ظاہری ختنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رومیو 2:28 آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیطان کی جماعت جو ہے، یہ مسیحوں کی جو اصلی مسیحوں کے دشمن تھے، اور جو ان پہ تسیے لاتے تھے اور ان کو اور اپنے آپ کو ان سے سپیریئر سمجھتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس آیت میں کلیئر ہیں، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 دن کی مصیبت۔ اب یہ 10 دن کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ چھوٹے عرصے کی جو مصیبت ہے یہ بہت بڑی برداشت کو پیدا کرتی ہے۔ دوسرا کرنتھیاں 4:17 میں ہم دیکھیں گے، 2 کرنتھینز چیپٹر 4:7، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، یہ 10 مینس کہ یہ چھوٹی مصیبت کی خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، یعنی وہ 10 دن یہاں 10 دن ہی ہیں، 11واں دن نہیں ہے، 10 دن ہی ہیں۔ 2 کرنتھیاں 4:17 میں لکھا ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، یعنی اٹرنل گلوری پیدا لاتی ہے۔ موت تک وفادار رہنے والی بات جو ہے، یہ ایک پرسنل
میسج ہے جو مسیح نے اس کلیسیا کے انڈیویجولی لوگوں کو دیا ہے. سو عزیزو، ہم نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کلیسیا پہ جو ہیں وہ بڑی بھاری طریقے سے آ رہی ہیں. تو ہم اس کو آگے چلتے ہیں، اور یہ سمرنا کی کلیسیا کی یہ جو چیپٹر 2 ورس 11 میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ ہوگا. یہی بات افسس کی کلیسیا سے بھی کہی گئی تھی، مگر جو وعدہ یہاں کیا گیا ہے اس میں تسلی کا ایک حصہ پایا جاتا ہے. اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. اب دوسری موت یہ کیا ہے؟ یعنی یہ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی 20:6 میں ہے. اگر موت بھی برداشت کرنی پڑے تو کوئی نقصان نہیں. خداوند یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ سنت متی رسول کی انجیل 10:28 میں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں، شریر کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو پران، روح اور بدن دونوں کو جہنم میں کیا کر سکتا ہے؟ ہلاک کر سکتا ہے. اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک فزیکل ڈیتھ ہے، ایک اسپرچول ڈیتھ ہے، اور ایک ایٹرنل ڈیتھ ہے. سو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، وہ یوحنا کی انجیل اس کا 11:25 میں لکھا ہے، جو مجھ پہ وشواس رکھتے ہیں اگر وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. سو عزیزو، یہاں ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے جو ورسز ہیں وہ 11، یعنی کہ ہم نے سمرنا کی کلیسیا کے متعلق ہم نے یہاں آج کمپلیٹ اپنے لیسن کو کیا. اور پھر ہم نیکسٹ جو ہماری اسٹڈی ہوگی پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عارف کا مکاشفہ 2:12 میں، جہاں ہم پرگمم کی کلیسیا کے متعلق سیکھیں گے. ہم یسوع کے لہو میں آج کی اس ٹیچنگ کو کور کرتے ہیں. ہم ذہنوں پہ سے روحانی اندھا پن کو یسوع کے نام سے، اس کے دیے گئے اختیار سے دور کرتے ہیں، اور یسوع کے لہو کی چھینٹوں میں اس کلام کو کور کرتے ہیں تاکہ ذہنوں میں سے یہ کلام شیطان چوری نہ کرنے پائے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جائیں اور بڑا پھل لائیں اور آپ کا پھل قائم رہے. جے مسیح.